اس معلوماتی ایکسپلینر میں خوش آمدید، جہاں ہم ایک بہت ہی زبردست اور اہم موضوع پر بات کریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کی دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ دیکھیے، آج کے دور میں عالمی سطح پر تعلیم صرف کتاب اور بلیک بورڈ تک محدود نہیں رہی۔ آج کا طالب علم صرف اسباق رٹنے والی کوئی مشین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تخلیق کار، ایک کریٹر بننا چاہتا ہے۔ دنیا بھر میں تعلیم جس تیزی سے بدل رہی ہے نا، اس نے یہ لازمی کر دیا ہے کہ ہم بھی اپنے تعلیمی نظام کے مستقبل کو ایک بالکل نئے اور جدید زاویے سے دیکھیں۔ چلیں سیدھا اس کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ ماضی کے تعلیمی نظام کا سارا زور صرف اس بات پر تھا کہ بچے نے کیا یاد کیا اور رٹا لگا کر کتنے نمبر لے لیے۔ لیکن جدید دنیا میں اصل سوال بالکل بدل چکا ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ طالب علم بنا کیا سکتا ہے، یعنی اب سارا فوکس صرف چیزیں یاد کرنے سے ہٹ کر عملی مسائل حل کرنے اور نئی چیزیں ایجاد کرنے پر ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ تبدیلی ہمارے روایتی نظام کی سب سے بڑی خامی کو ختم کر سکتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جدت کے ان 3 بنیادی ستونوں کی، جو سیکنڈری تعلیم کی ایک نئی تعریف طے کر رہے ہیں۔ اس جدت میں سب سے پہلی اور ضروری چیز ایک جدید روبوٹک لیب ہے۔ اب یہ کوئی عام سا کلاس روم نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ طلبہ کلاس کے اندر ہی چھوٹی خودکار گاڑیاں اور مشینیں بنا رہے ہیں۔ سینسرز، موٹرز، آرڈوینو اور کوڈنگ کی مدد سے وہ ایسے زبردست سسٹم تیار کرتے ہیں جو خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ راستے کی رکاوٹ کو کیسے پار کرنا ہے یا آواز سن کر کس طرف مڑنا ہے۔ اور یہ سب طالب علموں کے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے شاہکار ہوتے ہیں۔ اور سب سے کمال کی بات کیا ہے، روبوٹ بنانے کا عمل صرف تاریں جوڑنے کا نام نہیں ہے۔ حیرانت انگیز طور پر جب بچے یہ مشینیں بناتے ہیں نا، تو وہ زندگی کی بہت اہم مہارتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لاجک کا استعمال سیکھتے ہیں، بار بار کی ناکامیوں پر صبر کرنا سیکھتے ہیں، الجھے ہوئے مسئلوں کا حل نکالتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ٹیم ورک سیکھتے ہیں۔ دراصل یہ عمل ان کے کردار کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ سورس مٹیریل میں اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری بات کہی گئی ہے کہ روبوٹک لیب دراصل بچوں کے ذہن کو ایک سوچنے والی ورکشاپ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ایک کمال کی تشبیہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ذہن صرف معلومات جمع کرنے کا گودام نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ایکٹیو اور لاجیکل فیکٹری بن جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، یعنی ڈرون ٹیکنالوجی اور نئے افق کی تلاش۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈرونز اب صرف فوج کے لیے نہیں رہے۔ جدید زراعت سے لے کر فوٹوگرافی، نقشہ سازی، ریسکیو آپریشنز اور اب تو ڈیلیوری سسٹمز تک یہ ہر جگہ آ چکے ہیں۔ تو جب ہم سیکنڈری سطح پر بچوں کو ڈرون بنانا، اسے اڑانا اور اس کی GPS نیویگیشن جیسی مہارتیں سکھاتے ہیں، تو ہم دراصل انہیں مستقبل کی عالمی انڈسٹری کا ایک بہت اہم کھلاڑی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مجھے یہ لائن بہت پسند آئی کہ ایک چھوٹا سا ڈرون دراصل بچے کے ذہن میں اڑنے والے خوابوں کی پہلی پرواز بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک پرعزم طالب علم اپنے ہاتھ سے کنٹرول کر کے اسے اڑاتا ہے تو یہ صرف ایک مشین نہیں رہتی، یہ اس بچے کی سوچ کو ایک فضائی اور تخلیقی اڑان دے دیتی ہے۔ اور اب تیسرا حصہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI، جو آج کے دور کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی اور حتمی سرحد ہے۔ آج کل چیٹ باٹ سے لے کر سیلف ڈرائیونگ کارز تک ہر روزمرہ جدت کے پیچھے AI کام کر رہی ہے۔ ایک AI لیب میں طلبہ صرف ان ٹولز کا استعمال نہیں سیکھتے، بلکہ انہیں خود بنانا اور ان کے پیچھے کام کرنے والی ٹیکنالوجی کو سمجھنا سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرومپٹ انجینئرنگ یعنی مشینوں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کسی کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، آخر مشین سوچتی کیسے ہے؟ جب بچے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو دراصل انہیں اس تیزی سے پھیلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا کی اندرونی زبان سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو انہیں مستقبل پر کنٹرول دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، ہمارا اسٹریٹیجک آبادیاتی فائدہ، اور یہ سوال کہ آخر کلاس 6 سے 10 کے طلبہ ہی کیوں؟ تو سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں 2 بالکل مختلف راستے ہیں۔ ایک طرف وہ نوجوان آبادی ہے جو سوشل میڈیا سکرول کرتی ہے، ٹیکنالوجی کو بس استعمال کرتی ہے اور ایک صارف قوم بن کر رہ جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ نوجوان ہیں جو سافٹ ویئر ہاؤسز بناتے ہیں، دفاعی ٹیکنالوجیز اور طبی ایجادات پر کام کرتے ہیں، یعنی ایک تخلیق کار قوم۔ ان دونوں میں سے ہم کیا چنتے ہیں، یہی ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ 5واں حصہ، ان تمام چیزوں پر عمل درآمد اور ہمارے زمینی حقائق۔
جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ مہنگا سامان، بجٹ کی کمی اور انٹرنیٹ کے مسائل جیسے چیلنجز موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں، قومیں محض موجودہ وسائل سے نہیں بلکہ ویژن سے ترقی کرتی ہیں۔ فزیکل لیبارٹری سے زیادہ اہم اساتذہ کا کردار ہے۔ ایک بہترین استاد اب صرف روایتی لیکچرر نہیں بلکہ ایک مینٹر بن جاتا ہے، جو بچوں کے دل سے ناکامی کا خوف نکالتا ہے اور غلطیوں کو سیکھنے کا موقع بنا دیتا ہے۔ یہاں والدین کی سوچ میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ روایتی طور پر کامیابی کو صرف ڈاکٹر، انجینئر یا سرکاری ملازمت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب کامیابی کا معیار بدل چکا ہے۔ آج جو بچہ ایک چھوٹے سے کھلونا روبوٹ سے کھیل رہا ہے، وہی کل کے بڑے صنعتی انقلاب، AI اور آٹومیشن کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ کراچی کی ویژن اکیڈمی کی مثال لے لیں۔ آغاز بہت سادہ ہو سکتا ہے، جیسے بنیادی آرڈوینو کٹس اور کمپیوٹرز، پھر آہستہ آہستہ چھوٹے ڈرونز اور AI کارنرز شامل کر کے اسے ایک مکمل اور جدید فیوچر سکل سینٹر کی شکل دی جا سکتی ہے۔ شروعات چھوٹی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں۔ چھٹا حصہ، اخلاقی بنیاد اور ہمارے آنے والے کل کا ویژن۔ ٹیکنالوجی کی اتنی بے پناہ طاقت کے ساتھ اخلاقیات کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ اقتباس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان پر غلبے کے لیے نہیں۔ ذمہ داری، امن اور مثبت سوچ کو اس جدید تعلیم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، ورنہ یہی ترقی تباہی کا راستہ بھی بن سکتی ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں، اگر ہمارے اپنے سیکنڈری اسکولوں کے بچے خود اپنے کسٹم روبوٹس، AI چیٹ باٹس، ڈرونز اور سمارٹ آپاشی کے نظام تیار کر رہے ہوں، یہ صرف اسکول کے پروجیکٹس نہیں ہوں گے، یہ وہ عملی چیزیں ہوں گی جو عالمی توجہ حاصل کریں گی اور پورے ملک کی معیشت اور شناخت بدل کر رکھ دیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد اب صرف پرانی کتابوں کا علم اگلی نسل کو رٹوانا نہیں رہا۔ دراصل یہ مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرنے کا نام ہے۔ یہ لیبز اور جدید مہارتیں ہمارے ملک کی سائنسی، دفاعی اور معاشی مضبوطی کے لیے اب ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اب جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آنے والے دور پر ان لوگوں کا قبضہ نہیں ہوگا جو صرف خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ دور مکمل طور پر ان تخلیق کاروں، سوچنے والوں اور موجودوں کا ہوگا جو معاشرے کے لیے نئے حل ایجاد کریں گے۔ اور سورس مٹیریل کی یہ بات تو سیدھے دل پر لگتی ہے کہ کیونکہ خواب جب علم سے ملتے ہیں تو ایجادات جنم لیتی ہیں، اور یہی وہ ایجادات ہوتی ہیں جو قوموں کی تقدیر اور ان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہیں۔ یہ کتنی متاثر کن سوچ ہے۔ تو آخر میں ایک بہت ہی طاقتور اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے اور اپنے تعلیمی اداروں سے پوچھنا چاہیے: کیا واقعی ہمارے موجودہ اسکول کل کے موجد تیار کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو ہمارے تعلیمی نظام کے مستقبل پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔